بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ آپ فرماتے قاتلا ابن بنت رسول اللہ عطشانن، قاتلا ابن بنت رسول اللہ جائعن، فرزند رسول پیاسا قتل ہو گیا، فرزند رسول بھوکا قتل کر دیا گیا۔ ان جملوں کو بار بار دہراتے اور آنسو بہاتے رہتے تھے، یہاں تک کہ تمام کھانا آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا۔ آپ آخر عمر تک اسی طرح سے روتے رہے۔ ترجمہ لہوف، صفحہ 209۔ ام البنین سلام اللہ علیہا کے مصائب۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے جناب ام البنین سے شادی کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے نسب شناس بھائی عقیل علیہ السلام سے کہا تھا کہ ایسی عورت میرے لیے تلاش کیجئے جو بہادر خاندان کی ہو۔ عقیل علیہ السلام نے پوچھا ایسی عورت آپ کیوں چاہتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا اس لیے کہ اس سے شجاع بیٹا پیدا ہو۔ عقیل علیہ السلام نے فاطمہ بنت حزام بن خالد سے جو خانوادہ بنی کلاب سے تھیں اور بڑے فضائل و کمالات والی معظمہ تھیں شادی کرنے کا مشورہ دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ان سے عقد فرمایا۔ آپ کے پہلے فرزند حضرت عباس علیہ السلام 4 شعبان المعظم 26 ہجری مدینے میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام کے ام البنین سے 4 فرزند پیدا ہوئے، عباس، عبداللہ، عثمان اور جعفر۔ جب ام البنین کے 4 فرزند پیدا نہیں ہوئے تھے تو آپ کو فاطمہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب یہ 4 فرزند پیدا ہوئے تو آپ کو ام البنین کے نام سے پکارا جانے لگا، یعنی بیٹوں کی ماں۔ یہ چاروں بیٹے عاشور کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں شہید ہوئے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی عمر شہادت کے وقت 34 سال تھی۔ ام البنین کربلا میں موجود نہ تھیں بلکہ مدینے میں تھیں۔ مدینے میں چاروں بیٹوں کی خبر شہادت سنی۔ چاروں جوان بیٹوں کی عمریں عباس علیہ السلام 34 سال، عبداللہ 25 سال، عثمان 21 سال اور جعفر 19 سال۔ یہ چاروں شہیدوں کی مادر امام حسین علیہ السلام سے والہانہ محبت کرتی تھیں۔ جس وقت بشیر نے ماں کو اس کے بیٹوں کی شہادت کی خبر دی تو فرماتی تھیں اخبرنی ان ابی عبداللہ الحسین اولادی ومن تحت الخضراء کلہم فداء لابی عبداللہ الحسین۔ مجھے حسین کی خبر سناؤ، میرے فرزند اور جو کچھ آسمان کے نیچے ہے سب کچھ ابو عبداللہ حسین پر نثار۔ بشیر نے کہا حسین بھی قتل کیے گئے۔ ام البنین تڑپ کے بولیں قد قطعت نیات قلبی، اے بشیر تو نے میرے دل کی رگیں توڑ دیں۔ یہ رویہ اس بات کا ثبوت ہے وہ بلند ترین مرحلہ ایمان پر فائز تھیں۔ آپ نے اپنے 4 جوان صالح فرزندوں کی شہادت کو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کم تر سمجھا۔ منتہا المقال مامکانی جلد 3 صفحہ 70۔ ام البنین سلام اللہ علیہا کا اپنے بیٹوں پر نوحہ۔ اس کے بعد جناب ام البنین روزانہ جنت البقیع میں آتی اور اپنے 4 فرزندوں پر اس قدر روتی کہ دوست دشمن سبھی رو دیتے۔ مروان بن حکم اپنی سنگ دلی کے باوجود رو دیتا اور اپنے رومال سے آنسو پوچھتا۔ اکثر مدینے والے بقیع میں آ کر جناب ام البنین کا نوحہ سنتے اور روتے تھے۔ جب عورتیں ام البنین کو تسلی دیتی تھیں کہ ام البنین خدا تمہیں صبر عطا کرے تو وہ جواب دیتی لا تدعونی ویکا ام البنین تذکرونی بے بریت العرین کانت بنون لی ادعی بہم والیوم اصبحت والامنا بنین۔ مجھے بیٹوں کی ماں ام البنین کہہ کر نہ پکارو، اس سے مجھے اپنے شجاع بیٹوں کی یاد آنے لگتی ہے۔ مجھے 4 بیٹے خدا نے دیے تھے اس لیے مجھے ام البنین کہا جاتا تھا۔
اب تو ایسی حالت میں صبح ہوتی ہے کہ میرے بیٹے نہیں ہیں۔ ارباتا مسئلہ نور الربی قد اسلا الموتا بکاتا الونین تنازع الخرا سانا اشلانہم فقل لہم امی سریعن تعین یا لیتا شہری اکما اخبروا بے انا عباسن قطیع الیمین۔ میرے 4 باز شکاری تھے، انہیں تیروں کا نشانہ بنایا گیا، ان کی رگے گردن کاٹ کر قتل کیا گیا، دشمنوں نے اپنے نیزوں سے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ میرے 4 فرزند چاک چاک بدن کے ساتھ زمین کربلا پر پڑے ہیں۔ اے کاش میں جانتی، جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے، کہ کیا واقعی عباس کے ہاتھوں کو بدن سے جدا کیا گیا۔ ریاحین الشرطیہ بحوالہ 40 جلد 3 صفحہ 280 منتہا المال جلد 1 صفحہ 280 سفینۃ البحار جلد 1 صفحہ 510۔ بعض روایات میں ہے کہ ام البنین روزانہ عبید اللہ بن عباس کا ہاتھ پکڑ کر بقیع میں جاتی تھیں اور وہاں مرثیہ پڑھتی تھیں۔ مدینے کی عورتیں ان کا مرثیہ سننے کے لیے بقیع میں جمع ہوتی۔ حضرت ام البنین کی طرف سے یہ اشعار بھی منسوب ہیں۔ یا من رائل آبا کرا علا جماہیر النقدہ ورا ما ابنا جدر کلا لیسا زی للبلدہ نمیانت ابن ابنی اسیبہ براس المقطوع یدا و یلا علا شبلی امالا براسہی ضرب العمدہ لو کانا سیفکا فی یدیکا لما دنا منہ احدا۔ اے وہ شخص جس نے عباس کو دیکھا ہے کہ وہ دشمنوں سے جنگ کر رہا تھا، ان کے پیچھے حیدر کے بیٹے شکاری شیر کی طرح انہی کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ مجھے خبر دی گئی کہ جب دونوں ہاتھ شہید ہو گئے تو اس کے سر پر گرز آہنی لگا۔ ہائے میرا شیر بچہ جسے گرز آہنی مارا گیا۔ میرے پیارے عباس، اگر تیرے ہاتھوں میں تلوار ہوتی تو کسی کو تیرے قریب آنے کی ہمت نہ ہوتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی عنایت عباس پر۔ یہاں اس نکتے کا تذکرہ ضروری ہے کہ جناب ام البنین برابر حسین علیہ السلام ہی کے لیے پوچھتی اور فرماتی تھیں کہ سب کچھ حسین پر نثار۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بھی حضرت عباس سے خصوصی توجہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے عباس کو اپنا بیٹا کہتی ہیں۔ نقل ہے کہ کربلا کا ایک باشندہ روزانہ 1 بار یا 2 بار روضہ حسین کی زیارت کرتا، لیکن روضہ عباس کی 10 روز پر 1 بار زیارت کرتا۔ ایک رات خواب میں حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھا تو بڑھ کر سلام کیا۔ حضرت زہرا نے اپنا منہ پھیر لیا۔ اس نے وجہ پوچھی تو فرمایا، تو میرے فرزند کی زیارت میں تاخیر کیوں کرتا ہے؟ عرض کی، میں روزانہ 3 بار روضہ حسین کی زیارت کرتا ہوں۔ فرمایا، ہاں تو روضہ حسین کی زیارت کرتا ہے، لیکن میرے فرزند عباس کی زیارت بہت کم کرتا ہے۔ کبریت الاحمر صفحہ 166۔ یہ بھی نقل ہے کہ قیامت کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام سے فرمائیں گے، فاطمہ سے پوچھو کہ امت کی شفاعت کے لیے تمہارے پاس کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام فاطمہ تک پہنچائیں گے۔ جناب فاطمہ جواب دیں گی، یا امیر المومنین اکفانا لأجل حاض المقام لدان المقتوعانا ان ابی العباس۔ اے امیر المومنین، عباس کے 2 کٹے شانے شفاعت امت کے لیے کافی ہیں۔ اسرار الشہادتہ دربندی مالی السبتین جلد 1 صفحہ 452۔ انقلاب مختار کی فہرست۔ اشارہ: فطری بات ہے کہ ظالم اور پاپی افراد کو دنیا ہی میں بہت جلد اپنے کیے کا بدلہ مل جاتا ہے۔
کبھی ظالم پائیدار نہیں ہوتا اور جلد پہنچنے والا عذاب اسے تلاش کرتا ہوا پہنچ جاتا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔